اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ قرآن کی ابتدائی سورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ابتدا میں رکھا ہے، یعنی قرآن کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، تو یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دراصل اللہ کا نور ہے، ہدایت ہے اور دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور اسی کو شفا بھی کہتے ہیں، اور روحانی اور جسمانی امراض کا علاج بھی اس میں ہے۔ یہ ایک مختصر اور جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کرنا سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ کیا مانگو اور کیسے مانگو۔ پہلی 3 آیات میں حمد کے آداب سکھائے گئے، چوتھی آیت میں عبد و معبود کا تعلق اور دعا کی راہ دکھائی گئی ہے، اور آخر کی 3 آیات میں ایک مختصر نہایت جامع اور دعا عطا ہوئی ہے، جو دعا تمام امور پر، تمام کیفیات، تمام واردات، تمام معارف پر حاوی ہے۔ یہ ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے جو مختصر اور جامع لفظ میں ہے اور انسان کی جملہ تمناؤں اور کیفیات کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اس ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور وحی کتاب آسمانی کا سلسلہ قائم ہوا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہدایت کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ اپنے مقبول بندوں کی طرف پھیر دی اور فرمایا کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اس لیے کہ ہر دور میں طالب حق کی نظر صاحب کتاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی رہی، اور ان امور سے جو عقل کی الجھنوں پر مبنی ہیں انسان محفوظ رہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو زبان و حال سے یہی ہدایت کی راہ دکھا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو ہدایت کی تمنا ہو ان کو دیکھے اور کتاب کو پڑھے اور ان سے نعمتیں حاصل کرے۔ دراصل روحانی کیفیات انسان پر جب کھلتی ہیں جب ہم قرآن کو دل سے پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہماری زبان تو اردو ہے، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے عربک زبان میں نازل فرمایا، لیکن عربک تو سب کو نہیں آتی، تو اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ بس قرآن پڑھ لیا اور اس کے بعد نہیں، مگر انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں کن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ یہ کتاب انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے اور اس کو بہترین انسان بناتی ہے، تاکہ وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرے اور آخرت میں بھی اللہ کی نظر میں سرخ رو ہو جائے اور جنت میں داخل ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیے اور نماز سے مدد لینی چاہیے۔ نماز ہمیں پاکی اور صاف ستھرا رہنے کی تلقین ہوتی ہے۔ ہم نماز میں جب وضو کرتے ہیں تو ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور قرآن کو جب بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، اس کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت اپنی زندگیوں میں، سب لوگ مصروف ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نکالیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، تو ہدایت کہیں نہیں، ہدایت اسی میں ہے ہمارے لیے، اور ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت دنیا ہماری بنائی ہے، ہم اس قرآن پر عمل کر کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔